السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا میرا عنوان ہے نبیوں کے قصے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں. ایک ضعیف حدیث کے مطابق اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے گئے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق صرف 25 نبیوں کا نام آیا ہے، جن میں سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کیا، زمین اور آسمان، سورج، چاند، ستارے اور سیاروں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد زمین کے مٹی سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کر سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو سارے فرشتوں اس کو سجدہ کرنا. ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے عبادت سے خوش ہو کر اس کو بھی فرشتوں کو ساتھ کر دیا تھا. سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو بھی تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں سجدہ کیا تو سارے فرشتے اس کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے فرمایا یہ مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کوئی حق نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر اتنا تکبر کر سکے، سے یہاں سے تو نکل جا. ابلیس نے دعا کیا کہ اے اللہ ہمیں مہلت دے، قیامت کے دن تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی. آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور فرمایا جنت میں رہو، جو من کرے کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا. لیکن ان دونوں کے شیطان بہکا کر اس درخت کے پھل کھلا دیا جس سے ان کی سطر کھل گئی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے زمین پر بھیج دیا. اور فرمایا تم اور تمہارے اولاد میں سے جو میری بات مانے گا اس کو جنت ملے گا، اور جو نہ مانے گا اس کو جہنم ملے گا. آدم علیہ السلام کے بہت سارے اولاد ہوئے جن سے انسانوں کی تعداد بڑھی. اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے اور دنیا اور آخرت میں عزت دے اور ایمان کو ثابت رکھے اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.